اب میرے بھائیوں اگلی 3 کنسیکٹیو آیات جو ہیں یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی ہیں. اسی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 17 صحیح الاسناد احادیث سلام سے متعلق ڈسکس کروں گا. سورۃ النور آیت نمبر 27, 28 اور 29. سورۃ النور چونکہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے, انہی سوشل ایشوز میں سے ایک ایشو جو ہے وہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اور اجازت لینے کے لیے السلام علیکم کہیں. اور اس حوالے سے یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ان 3 آیات میں آئے گی, اور آگے چل کے بھی سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے لے کے 61 میں بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں بریف کیا گیا ہے. ان آیات کو ہم کور نہیں کریں گے, انہی آیات کو کور کر کے انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پہلے ان 3 آیات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور آیت نمبر 27 سے 29 تک. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں, حتی تستأنسوا, یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو, وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, اور جب داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو, اس سے نصیحت حاصل کر سکو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, پھر کس نے کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے, دیوار پھلانگ کے؟ نہیں. اصل میں اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ اگلے زمانوں میں, ایون آج سے 50-60 سال پہلے تک, ابھی بھی کئی گاؤں ایریا ایسے ہیں کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے, صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, تو اس میں دروازہ کھولنا کوئی شرط نہیں ہے. السلام علیکم کہا, اندر سے جواب آیا تو گھر میں آ جائے. تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گھر میں سے آواز نہیں آ رہی, اجازت نہیں مل رہی, یا کوئی گھر میں نہیں موجود ہے, رسپانس نہیں آ رہا, تب بھی گھر میں داخل نہ ہوگے تکا میں کوئی بندہ اندر کو خیریت ہے نا, یہ نہیں, یہ کام پھر بھی نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا واقعی مطلب یقین کامل ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ کسی کے ساتھ بن گیا ہو, ورنہ تو سب لوگ اس کی پلی لے کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع کر دیں گے چوری چکاری کے چکروں میں, تو اللہ تعالیٰ ہمارا بالکل اجازت نہیں ہے اس حوالے سے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اب یہ بڑی اہم بات ہے, اگر تمہیں گھر سے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ, فَارْجِعُوا, تو جایا کرو, واپس چلے جایا کرو. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا, یا وہ ایسی حالت میں ہے اور ایسی مصروفیت میں ہے, تو پھر اس کا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے. اور میں تو خصوصاً اس تکلیف سے گزر رہا ہوں, میرے لیے تو یہ بڑی اہم آیت ہے. اس حوالے سے میں بعض اوقات اتنی مصروفیت میں ہوتا ہوں, ظاہر ہے میرے تحقیقی کام ہے, اب یہاں تک حالت ہے کہ میرے لیے ای میلز کے جواب دینا بھی مشکل ہو گیا. ظاہر ہے میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ اتنی امپورٹنٹ یہ لیکچر بھی میں نے تیار کرنا ہے, پورا دن میرا آج اس کے اوپر لگا ہے, تو میرا جو معاملات والا جو مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ, وہ پھر اس حوالے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پھر بغیر اجازت کے گھر میرے آ جاتے ہیں, پھر آگے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ان کو بلائیں. اب میں نہ ہوں تو تب بھی اب میں یہ آیت کے تحت میں ان کو ان کو پیغام دے دے کہ وہ نہیں ملنا چاہتے, یعنی اس کی بجائے اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو شاید لوگوں کو ہضم ہو جائے, لیکن وہ اللہ کے ہاں جرم ہے. یہ اللہ کے ہاں بالکل جائز ہے, لیکن پبلک کے ہاں جرم ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا. تو میں نے پھر ایک درمیان کا حال نکالا ہوا ہے, میں آتا ہوں, سلام لیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں بھائی میں مصروف ہوں, اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا, تو معذرت میری قبول کر لیں. تو اس حوالے سے جب بھی کوئی آتا ہے, اکیڈمی میں بھی لوگ آتے ہیں, پھر یہاں کے فون جی اسی اتوں آئے ہیں جی, کراچیوں آئے ہیں جی, وہ کہنا جی لاہوروں آئے ہیں جی, اللہ تو بندے ہو میرے کو آنے تو پہلے پوچھ لیندے تسی کہ میں اویلیبل بھی ہاں کہ نہیں, میں موجود بھی ہوں کہ نہیں, میں ٹائم دے بھی سک رہا ہوں کہ نہیں, تب بھی میں ملاقات کر سکتا ہوں. ادروائز ظاہر ہے میری مصروفیات ہے, میں کیسے مل سکتا ہوں اس طرح لوگوں سے. تو یہ میرے لیے تو بڑی اہم بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر اندر سے جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اگر کوئی زبردستی کو دھونس کی کوشش کرو گے, کوئی چکر بازی کی کوشش کرو گے کسی معاملے میں,
تو یہ ظاہر ہے دنیا میں تو آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو, فیہا متاع لکم, اور اس میں وہاں تمہارا سامان رکھا ہو. ان گھروں سے مراد اس زمانے میں بھی سرائے ہوتے تھے. یہ ہمارے بھی یہ سرائے علمگیر جو مشہور ہے جہلم کے دریا کراس کر کے, یہ سرائے مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی. اب اس طرح کی جو پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگوں نے کوئی اپنا سامان اکٹھا رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی تالا نہیں ہے تو اپنا اپنا سامان لوگ اٹھائیں اور چل پڑیں, وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. جو پبلک پلیس والا معاملہ ہے جہاں پہ کوئی فیملی ممبرز نہیں رہ رہے ہیں, پبلک پلیس والی چیزیں, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جہاں پر کوئی رہائشی نہ ہو وہاں پر تم گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں تمہارا سامان رکھا ہوا ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ میرے بھائیوں 3 آیات تھیں. اب انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سلام کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا اور صرف 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا, ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فقہی احکام و مسائل بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا. ہماری پھر یہ والا جو پورشن ہے گفتگو کا, اس قرآن کلاس نمبر 238 کا, یہ ہماری ویب سائٹ پہ, ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے 160 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو. یہ بڑی اہم گفتگو ہے بھائی. سلام کے ٹاپک پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, گھنٹوں, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10 گھنٹے کم از کم صرف اس کے اوپر لیکچر دیا جا سکتا ہے. لیکن ذرا اتنا لمبا لیکچر کون دیکھے گا, تو میں نے جو پرٹیکولر اہم چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا. اور سلام کی بڑی اہمیت ہے. عربی زبان میں سلامن پیس کو کہتے ہیں, امن کو کہتے ہیں, اور ہمارے دین اسلام کا نام بھی اسی سے ڈیڈکٹیو ہے. اسلام پیس کا دین ہے, پیس کا مذہب ہے, اور سر تسلیم خم کرنا ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے. تو یہ سلام جو ہے یہ اسلامک گریٹنگز ہیں, یعنی جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا ہے, یا سلام علیکم کہنا ہے, یا سلام کہنا ہے, یا سلامہ کہنا ہے. یہ سارے الفاظ درست ہیں, قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور بخاری اور مسلم میں بھی آئے ہیں. السلام علیکم یہ عموماً ہے, آپ سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر سنگولر کا صیغہ ہے. ہم عموماً علیکم کہتے ہیں, اکیلے کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں امپلائڈ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہیں, تو آپ سب کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جیسے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے وقت دائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے, ورحمۃ اللہ عموماً کہتے ہیں, وبرکاتہ بھی ثابت ہے, صحیح حدیث ہے. اور الٹی والی سائڈ پہ بھی سلام پھیرتے وقت ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ویسے سنگولر کا صیغہ تو یہ ہے کہ میں اگر کسی اکیلے شخص کو ملوں تو اس سے میں کیا کہوں, السلام علیکہ, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, یا سلام علیک, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. لیکن ہم پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, السلام علیکم یا سلام علیکم, یا صرف سلام بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو جب ملنے آئے تو انہوں نے سلام کہا, انہوں نے جواب میں سلام کہا. قرآن حکیم میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے جب وہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے. تو اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں, اور یہ اسلامک گریٹنگز اتنی اہم ہے میرے بھائیوں کہ یہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہیں. میں ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پریسٹ کا, وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا اور انگلینڈ کا رہنے والا تھا. اس کا انٹرویو لیا, گورو نے ہی لیا اس کا انٹرویو, اور اس سے وجہ پوچھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیا ہے. اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی, ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا, گفتگو بھی کر رہا تھا, اور اب آپ چرچز میں جا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا پیشن ہے آپ کے؟ تو اس نے پیاری بات کی, اس نے کہا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے چرچز میں نہیں جا رہا, میں صرف اسلام کا تعارف کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے اسلام, جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نسل در نسل شفٹ ہو رہا ہے, ہمیں تو قدر نہیں ہے نا. تو پوچھا کہ آپ اسلام کیوں لائے, وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا ہوا تھا, عیسائی پریسٹ ٹیچر پروفیسر,
تو وہاں پر کہتا ہے میں ایک روزانہ میں مارننگ واک کے لیے جاتا تھا ایک پارک کے اندر, وہاں پہ میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا, تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب وہاں سے گزرتے تھے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. کہتا میں مسلمانوں کی صرف گفتگو کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ, انشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ ہماری ساری گریٹنگز جو ہیں. تو کہتا میں اتنا حیران ہوا کہ اسلام از ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ. یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ خدا کے گرد گھومتا ہے, یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کوئی مستقبل کے لیے کہنا ہے انشاءاللہ, حتیٰ کہ ہمارے سیاسی لیڈرز بھی اور فوجی جرنیل بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, چاہے اس وقت ان کا دماغ میں ہونا ہو اس کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ گریٹنگز کتنی زبردست ہے. اگر اللہ نے چاہا تو الحمدللہ, اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے, سبحان اللہ, پاکی اللہ کے لیے. کسی خوبصورت چیز کو دیکھا, کہا اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے, اس کو بنانے والا خوبصورت ہے, وہ پاک ہے غلطی سے, یہ غلطی سے پاک نہیں, اس کو بنانے والا پاک ہے اصل میں, جس نے یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی. اسی طریقے سے اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ماشاءاللہ, کوئی اچھا منظر دیکھا جو اللہ نے چاہا. تو کہتا ہے میں اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بالکل خدا کے گرد سارا کا سارا دین گھومتا ہے, اس کے وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ اندازہ کریں. تو یہ ہے الحمدللہ ہمیں کتنی زبردست گریٹنگز اسلام نے سکھا دی ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پھر وہ چرچز میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہ شخص کر رہا ہے, ابھی تک کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ, یہ ہے آبزرویشن. آپ آبزرو نہ کریں تو یعنی اس کی آبزرویشن غیر مسلم ہی کر سکتا ہے, جس کو یہ دولت جب نصیب ہوئی اسلام کی کہ اسے پتا چلا کہ دین کی جب بات ہو رہی ہے تو گاڈ کے ٹرو فالوورز تو مسلمان ہیں آن دا فیس آف ارتھ, اور یہ دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, ایکوائرڈ پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا, یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن. اور یہ الحمدللہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ گاڈ اورینٹڈ ہے. اس کے بعد تو یقین کریں میرا تو دماغ کھل گیا جب میں نے اس گورے کی بات سنی جو مسلمان ہو چکا تھا. میں نے کہا واقعی یار, ہم ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. باہر نکلتے ہیں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے غفرانک اللہم. مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر, مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر. چڑھائی چڑھتے ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے, اترائی اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کتنی گریٹنگز ہیں اسلام کے اندر. سورۃ الکہف کے اندر یہ ساری گریٹنگز آئی ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, یہ ساری گریٹنگز جو ہیں سورۃ الکہف کے اندر آئی ہیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام کی کہ اس نے ہمیں سلام سکھایا ہے. جب بھی کسی کو ملے تو اس کو دعائیہ کلمات دیں, یہ کہیں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم. سلامن ہوگا, میم تنوین ہوگی, سلام علیکم. اور اگر الف لام رکھیں گے آپ اس کے ساتھ تو پھر ایک پیش اڑ جاتی ہے, عربی کا قاعدہ ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ, سنگولر کا صیغہ. تو اس کانٹیکسٹ میں 17 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ میری فیوریٹ کتاب اس امت پر احسان امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی کا, المتوفی 748 ہجری, جنہوں نے یہ مشکات المصابیح لکھی ہے, 6294 احادیث کا مجموعہ. یہ سٹیپس میں لکھی گئی, پہلے صرف یہ مشکات مصابیح السنہ تھی, پھر یہ مشکات المصابیح بن گئی. بل یا پوری دنیا کے اندر اہل سنت کی مین سٹریم کی یہ کتاب ہے مشکات المصابیح. اس کے تعارف میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو یہ کتاب میرے بھائیوں ضرور خریدیں. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ, اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے تینوں جلد کے جو PDF ہیں وہ میں نے اہل سنت پاک .com پہ رکھوا دیے ہوئے ہیں. الحدیث والے پورشن میں نیچے کر کے آئیں گے, تقریباً 18 MB کی 3 فائلیں ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا حدیث کا, صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ
اور باقی اہل سنت کی کتابیں تقریباً کل 13 کتابوں کا آپ سمجھ لیں نوٹس بنا کے یہ الحمدللہ امت پہ احسان کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ اسی مشکات المصابیح کی نمبرنگ بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں بخاری کی نمبر علیحدہ بتاتا ہوں، مسلم کے علیحدہ بتاتا ہوں، ابو داؤد ترمذی کے علیحدہ بتاتا ہوں، تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو میں نے اس کو مختصر کرنے کے لیے مشکات المصابیح کی نمبرنگ کو سلیکٹ کیا ہے. اس مشکات المصابیح میں آپ کو تیسری جلد میں پہلا چیپٹر مل جائے گا کتاب الآداب کے نام سے، یعنی جس میں یہی آداب اور گریٹنگز ہیں. اس کے اوپر یہ چیپٹر ہے مشکات کا، تیسری جلد میں پہلا چیپٹر ہے کتاب الآداب. پھر اس کے اندر جو ہے وہ سب چیپٹرز ہیں، اور اس میں خصوصاً 4 سب چیپٹرز آپ ضرور پڑھیں. نمبر 1 سلام کا بیان، نمبر 2 اجازت طلب کرنے کا بیان، کسی کے گھر جائیں، نمبر 3 مصافحہ اور معانقہ کا بیان، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ گلے ملنا، اور نمبر 4 بطور تعظیم کھڑے ہونے کا بیان. یہ جو 4 سب چیپٹرز ہیں کتاب الآداب میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 4628 سے لے کر 4706 تک کل 79 احادیث ہیں. 79 احادیث ان ٹاپکس کے اوپر. اور اس کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں 3 اہم مسئلے ایسے ہیں جو آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں. انشاءاللہ ان تینوں کے کلپس جو ہیں وہ ہم اس گفتگو کے اینڈ پہ ڈال دیں گے. اب میں دوبارہ اگر ان کو کرتا ہوں تو صرف پونا گھنٹہ اس کے لیے الگ سے چاہیے. نمبر 1 نمازی کو سلام کرنے کا مسئلہ. کوئی وضو کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا سلام پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا کیا صحیح مسئلہ ہے. وہ مسئلہ نمبر 110 میں میں نے پہلا کوسچن 16 منٹ کے اندر اسی کو کور کیا تھا. دوسرا غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ کیا ہے، کن الفاظ میں کرنا ہے، جواب کا کیا مسئلہ ہے، اس میں جو اختلافی مسائل ہیں بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر میں نے 13 منٹ کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 110 میں آخری سوال تھا. انشاءاللہ وہ 13 منٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اور پھر 4 منٹ کا میرا کلپ ہے مسئلہ نمبر 80 سے، شیخ زبیر لزئی ایک حق گو عالم دین، اس میں 2 ہاتھ سے مصافحہ اور کسی کے ہاتھ کو چومنا اس کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، کس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں گے، اس کے اوپر ایک کلپ تھا. وہ انشاءاللہ یہ تینوں کلپ ہم اسی گفتگو کے اینڈ پہ ایڈ کر دیں گے، اس میں فٹ کر دیں گے تاکہ یہ ساری گفتگو ایک جگہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے. اس حوالے سے میرے بھائیوں جو بطور تعظیم کھڑے ہونے کا معاملہ ہے یہ کافی ڈیٹیل طرف ہے، لیکن میں اس کو اسی میں ایڈریس کر دوں. عموماً جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے آنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا، یہ جائز ہے ناجائز ہے. اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جب باس آتے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695. بخاری اور مسلم کے نمبرز آپ کو تخریج اور تحکیم میں وہاں پر مل جائیں گے. مشکات میں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے اوس کے، بنو قریظہ کے ساتھ جب انہوں نے عہد شکنی کر دی تو اس عہد شکنی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر سعد ابن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم سعد ابن معاذ کا فیصلہ قبول کریں گے. چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل مدینہ میں سے ہے، ہمارا کو ریگارڈ کر لیں گے. تو سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا کہ جو بد عہدی کی سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ بد عہدی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کے جوان مردوں کو قتل کیا جائے گا. وہ جو آج کل بھی نیٹ کے اوپر بھی وہ طالبان کی طرف سے وہ ساری حدیث چل رہی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہوتے ہیں. وہ پورا ایک کانٹیکسٹ تھا. انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ یہودی تھے، انہوں نے معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اس معاہدے کو توڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے، اور اس بد عہدی کی سزا کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فیصلہ تم بتاؤ کس سے کروانا ہے. انہوں نے کہا سعد ابن معاذ. انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر عرش پہ اللہ کا فیصلہ تھا. الحمدللہ. اور اس کے بدلے میں یہ کیا گیا. اس کو غیر مسلم بھی جو پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کو قتل کروایا کرتے تھے، وہ بھی غلط ہے. اور جو طالبان نے اس کو شیئر کروانا شروع کیا ہوا ہے اس طرح کی حدیثوں کو، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے ساتھ جو کچھ کیا اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں.
یہ اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑی دقت نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال وہ اس حدیث میں چونکہ الفاظ تھے، اب دیکھیں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کتنا کانٹیکسٹ چل جاتا ہے، مختصر بات تو نہیں ہو سکتی. تو سعد ابن معاذ جو ہے وہ بنو قریظہ سے جب واپس آئے فیصلہ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے اتار لیا جائے. تو پکڑ کے اتارنے کے لیے ساروں کو تو نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہنا کہ جی اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ. وہ تو 2 بندے بھی اتار سکتے تھے ان کو، اور ویسے بھی وہ گدھے پر سواری کر کے آ رہے تھے، کوئی اونٹ پہ نہیں بیٹھے تھے کہ ان کو اتارنا مشکل تھا. کیونکہ اس کی لوگ تعویل کرتے ہیں جی یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کی طرف ان کو اوپر، بھائی اللہ کے بندے وہ کوئی 50 فٹ سے نیچے اتار رہے تھے، وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گدھے سے تو وہ خود بھی اتر سکتے تھے. تو کہا گیا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی پروٹوکول دینے کے لیے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینے کے لیے آپ تعظیماً کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن 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 اس بڑے کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4698، کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہم میں آیا کرتی تھی، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہم یہ جانتے تھے کہ وہ شخصیت اس چیز کو ناپسند فرماتی ہے کہ ہم ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوں، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو سعد ابن معاذ کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ میرے پروٹوکول میں کوئی کھڑا نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو کوئی پیر اور مولوی آئے تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور نچنا شروع کر دیتے ہیں، دماغ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اصحاب میں کوئی پروٹوکول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ کہتے عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے اونجے ہی اونا گالیاں. اب یہ آج کل کے مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا حکم اپنی جگہ پر اسی تے نچنا ہے، کیونکہ بلے شاہ نے نچ کے مرشد نو منایا سی. یہ ہمارے دلائل ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی ویٹیج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر، بہت خطرناک الفاظ ہیں. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4699 4699، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم میں کھڑے رہیں، چاہے پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوں اور بعد میں بھی کھڑے رہیں، ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ہاں اس کے دل میں خواہش نہیں تھی، آپ ویسے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، جائز ہے. اور پھر اس میں اس کو بھی اپنا امتحان کرنا چاہیے کہ اگر 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور 3 نہیں کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ نہ تینوں کی تکلیف ہے، بس یہ بات آنے کی دیر ہے کہ تہاڈا بیڑا غرق. اس کا مطلب یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ. اور اسی وقت جب سے یہ خیال آئے تو ان 7 کو بھی آپ ڈانٹ کے بٹھا دیں کہ آندہ نہیں کھڑا ہونا. میں الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے استقبال میں کھڑے ہو، اگر کوئی کھڑا بھی ہو میں اس کو منع کر دوں. البتہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، میں بیٹھا ہوا بھی ہوں پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ بالکل جائز ہے. اور خصوصاً جب آپ اپنے سے کسی سپیریئر بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ شخص آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ تعظیم میں کوئی آپ میں غلو کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ آپ سے سپیریئر پرسنالٹی ہے، اور وہ اگر آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں اپنے سپیریئر کے لیے اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے تب بھی بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، کسی دوسرے کے اوپر فتوا نہ لگائیں کہ اس کی یہ خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. کوئی اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے، آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں، احترام کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے. تو دونوں طرف فنیٹک رویے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے. لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پھر وہ آ کے ایک ایک سے آ کے مسافہ کرتے ہیں. اب 30 بندے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 29 کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی حالت میں جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے، یہ چیئرمین جو ہے وہ ہاتھ سے سلام لے رہا ہے. اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو سلام لینے والا ہے وہ کھڑا ہوا ہے.
تو آپ ذرا یہ دیکھیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات, اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا, آئے گا. تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑے ہوئی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ فوراً سے پہلے اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں. یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے. اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں. سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی, تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف. تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپئی کو شیک ہینڈ کیا. واجپئی اس وقت بیٹھا ہوا تھا, تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے. تو یہ انہوں نے جو کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا. یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے. جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہر آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں. ظاہر وہ کھڑا ہوا ہے نا, تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے. تو اس میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اس میں جو اپروپریٹ مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کرے اور نہ لوگوں کو حکم دے, اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھک جائے, عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی. اور جب اس قسم کا کوئی متکبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں, تو اس کے تو بالکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ اس کو بالکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو. اور یہ حدیث میں نے اس حوالے سے جو تھیں وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں. جو حق بات تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جائیے آخر میں وہ 17 صحیح الاسناد حدیث, اور 17 کا عدد میں نے اس سے لیا ہے کہ دن رات میں 17 رکعتیں ہیں فرض نماز کی, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ 17 کا عدد میں نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہے. اور اس میں بھی پھر آگے نسبت ہے 5 اور 12 کی. 5 جو ہے وہ سلام اور خصوصاً گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے سے متعلق ہیں, اور آخری جو 12 احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سلام سے متعلق جو صحیح احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا. یہ 17 احادیث اور ساتھ ساتھ مسائل انشاءاللہ تعالی. نمبر سارے میں مشکات کے بتاؤں گا کیونکہ وہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 909. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم نماز کے تشہد میں پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ, اللہ پر سلامتی ہو. السلام علی جبرائیل, جبرائیل پر سلامتی ہو. السلام علی میکائیل, میکائیل پر سلامتی ہو. اور اس طریقے سے ہم نام لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے, تم اللہ پر کیوں سلام بھیجتے ہو؟ اللہ کا تو اپنا نام ہے السلام, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تو خود سراپا سلامتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد کیا پڑھتے تھے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر, پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, 3 دفعہ استغفر اللہ بھی. تو اللہم انت السلام, اے اللہ تو سلامتی ہے, و منک السلام, اور سلامتی تیری طرف سے ہے. تو یہ سلام, السلام اللہ کا نام ہے. تو اللہ سلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر سلامتی نہ بھیجو, وہ تو خود سلام ہے, وہ تو لوگوں پر سلامتی اپنی مخلوقات میں بھیجتا ہے. تم کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلامتی ہو, تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو کسی کا نام لیے بغیر. اور 7 الفاظ ہیں زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کی نیک بندے ہیں اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا آٹومیٹکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا السلام علیکم ایھا النبی, اور نیک لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا. یہ بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. اس سے حاضر و ناظر والا جو مسئلہ نکالا ہے بالکل دھوکہ دیا ہوا ہے. اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا, یہ نہیں کہ خود سن رہے ہوں گے یا وہاں پر موجود ہوں گے. مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر پہ میرا ریکارڈڈ ہے, اس میں نے اس حدیث کو جو ہے بریف کیا. پھر آپ دیکھیں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت کے اندر نہ تو کوئی وہ بری بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی چیز. الا قیلا سلاما سلاما, سوائے اس کے کہ سلام ہو سلام ہو. یعنی فرشتے بھی اہل ایمان پر سلامتی بھیجیں گے, اہل ایمان فرشتوں پر سلامتی بھیجیں گے. یعنی جنت میں جو تقیہ کلام ہے نا, سلام سلام ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ الصافات کی آخری آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
तमाम अंबिया पर सलामती भेजी है। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 4667 4667 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी के घर में जाओ तो 3 बार उसके दरवाजे पर अस्सलामु अलैकुम कहकर इजाजत तलब करो। अगर मिल जाए तो ठीक, वरना वापस हो जाओ। कोई बहस करने की जरूरत नहीं, कोई दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर है कि इसका इक्विवेलेंट आप 3 दफा बेल देंगे और हर बेल के साथ अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, क्योंकि अमूमन हमारे घर अब चूंकि बड़े हैं और पिछले कमरों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो उसके लिए बेल का इस्तेमाल भी किया जाएगा, वो इंप्लाइड है इसके अंदर। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 4669 है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आया, आपके दरवाजे पर जाकर मैंने अस्सलामु अलैकुम जो है वो कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन? तो मैंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह मैं हूं। आपने फरमाया ये मैं क्या होती है, यानी अपना नाम बताओ। यहां भी लोग होते हैं मैं की बजाय, अब मैं हालांकि अपने घर में भी जाता हूं ना, अगर कोई पूछे अंदर से कौन है तो मैं मोहम्मद अली कहता हूं। जरूरी नहीं, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि आवाज बंदा पहचान भी नहीं रहा होता कि कौन है बंदा, तो ये मैं हूं इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। बल्कि इसी कॉन्टेक्स्ट में चौथी हदीस है सुनन नबी दाऊद और जामिया तिर्मिज़ी में, और मिशकात में उसका नंबर है 4671 कि कलदा बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दाखिल हुआ, ना मैंने सलाम किया ना इजाजत तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घर से वापस कर दिया और फरमाया कि बाहर जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो और फिर पूछो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। फिर उन्होंने ऐसा किया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। हालांकि उस वक्त भी आप कहते हैं कि आंदा ना ऐसा करें, लेकिन जब इस तरह की सजा दी जाती है ना, तो इंसान को फिर याद रहता है कि मैंने ये काम नहीं करना। जिस तरह सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि एक शख्स जो है वुजू करके आया तो उसका तहमत जो है वो टखनों से नीचे लटक रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता, और फरमाया वुजू दोबारा करके आओ। इससे यह रिजल्ट नहीं है कि भाई वुजू टूट जाता है, जिस तरह बाज सलफियों ने निकाला, सारे सलफियों ने, चंद ने, वरना तो मुहद्दिसीन इस पे बाप बांध देते कि टखनों से नीचे कपड़ा चला जाए तो इससे वुजू टूट जाता है। ये बेसिकली वो जिस तरह आजकल भी स्कूल में वर्जिश करवाई जाती है, डेंट निकलवाए जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक उनको छोटी सी सजा दी ताकि उनके लिए मुस्तकबिल के लिए याद दहानी वाली बात हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि वुजू दोबारा करके हो। वरना आप ये आगे अल्फाज होते कि जी जिसका टखनों से नीचे कपड़ा हो उसका वुजू टूट जाता है, आपने ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और यहां पे कई इमाम मस्जिद है उन्होंने जिद में कपड़ा टखनों से नीचे किया होता है। तो अगर इस तरह कोई इमाम मस्जिद है, जाहिर है उसके पीछे नमाज तो नहीं होगी, उस बेचारे की तो अपनी नहीं हो रही है। तो उसका तरीका ये मैं ये करता हूं कि अगर कोई इस तरह के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूं ना, तो बजाय ये पीछे से आवाज देने के मौलवी साहब जरा शलवार छोंग लियो, लोग कहते हैं ना, और मौलवी साहब फिर जिद्दी जाएंगे वहां औरतें ले कर ले जो कुछ करना है। उसका तरीका पता क्या होता है? तो ये अमूमन हमारे जो है ना बरेलवी हजरात इस तरह ज्यादा करते हैं इस मामलात में, या कुछ देवबंदी जो बेचारे सुस्त है, अक्सरियत तो उनमें ठीक है इस हवाले से। अहले हदीस तो माशाल्लाह ज्यादा ऊपर होती है, थोड़ी नीचे ही करवानी पड़ती है। तो वो उनको तो मैं फिर आदत है कि मैं जब कोशिश होती है पहली साहब में नमाज पढ़ी जाए, तो वो इकामत के बाद ना मैं उस मौलवी साहब के या इमाम साहब के पास चला जाता हूं, बिल्कुल पास जाके उनके कान में कहता हूं कि हज़रत साहब शलवार थोड़ी सी ऊंची कर लो, शलवार थोड़ी सी ऊपर कर लें। तो वो उस चीज का बुरा भी नहीं मानते। बाकी लोगों ने भी नहीं सुना कि इसने क्या कहा है। वही अगर मैं अपनी साहब पे ऐसे खड़े होकर नहीं हज़रत साहब थोड़ी शलवार उते करो ना, हाँ अगर मैं इमाम हूं फिर तो मैं आपको पता है हर नमाज से पहले मैं कहता हूं कि शलवारें टखनों से ऊपर कर लें, पांव से पांव मिला लें, कंधे से कंधा मिला लें, मोबाइल अपने ऑफ कर लीजिए। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तकरीबन मैं बाज़ का 5 और बाज़ का 4 जो है नमाजों में इमामत करवाता हूं, असर, मगरिब, इशा और फजर। ये उमूमन मैं इसमें इमाम वाली पोजीशन पे होता हूं। तो ये 3 काम मैं जरूर करवाता हूं कि कम से कम नमाज की हालत में टखनों से ऊपर शलवार, मोबाइल को साइलेंट कर लिया जाए और बिल्कुल क्लोज होके खड़े हो जाएं, ताकि नमाज का जो वो सफ को सीधी करने वाला प्रोटोकॉल है वो पूरा हो। तो ये मैंने ज़िम्नन यहां पर बात कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वापस जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो और फिर कहो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, फिर मैं इजाजत दूं, फिर आओ। उसी वक्त आपने किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कर सकते थे कि कहते आंदा ना ऐसे करना,
لیکن آپ نے وہ کروایا ریئلائز اس کو ہو، اس حوالے سے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں ہے 4673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اندر سے کوئی عورت بھی نکل سکتی ہے یا ہوا کی جیسے پردہ بھی ہٹ سکتا ہے. اس زمانے میں اس طریقے سے تو مطلب دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آج کل بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے سامنے کھڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر نظریں جھکا کر کہتے السلام علیکم السلام علیکم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اور یہ 5ویں حدیث تو بہت الارمنگ حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں ہے 3514 اس کا انٹرنیشنل نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے، داخل ہونا نہیں، صرف ایسے کر کے دیکھے، اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا حق ہے، پھوڑ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اپنے بارے میں موجود ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں مشکات والوں نے اس سے اگلی حدیث لی ہے، 3515 نمبر مشکات میں 3515 اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی سوراخ سے اندر دیکھ رہا تھا. وہ کوئی بد نظری کی وجہ سے تو نہیں، بیچارہ دیکھ رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے کہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مطلب یہ بات میں بتایا کہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے یا لکڑی کی کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنے بالوں میں کھجلی کر رہے تھے. ظاہر ہے آپ کے بال مبارک بھی بہت گھنے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کے لیے ایک چھوٹی سی سٹک رکھتے تھے، لوہے کی، سلائی یا لکڑی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھجلی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم اس سوراخ سے میرے گھر کے اندر جھانک رہے ہو تو میں اسی سلائی کے ساتھ تمہاری دونوں آنکھیں جو ہے نا ان کو پھوڑ دیتا، چبھو دیتا دونوں آنکھوں کے اندر، اور اس پہ کوئی قدغن نہ ہوتی مجھ پر. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ. آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ زبردستی کسی کی بیٹھک میں جاتے ہیں تو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. حیا کرنی چاہیے اس حوالے سے. کوئی اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ کرے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. یہ اسلام میں ایک پروٹوکول ہے کہ گھر کے اندر کوئی پرایا مرد آئے تو وہاں کی عورتیں پردہ کریں. اس طریقے سے عورتیں آئی ہیں تو مرد اپنے ان معاملات میں پردے کا اہتمام خود کریں، اور جا کے عورتوں کے اندر مکس گیدرنگ کے اندر گھس نہ جائیں. اور آج کل تو مطلب کالج یونیورسٹی میں تو لوگ ڈیٹس مار لیتے ہیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اسی لیے پورا لیکچر مسئلہ نمبر 106 ریکارڈ کروایا. کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، ان کے شرعی احکام کیا ہیں، اس میں نے کتنی احادیث بیان کی ہیں. اس حوالے سے آج اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ 5 حدیثیں ہوئی. اب اگلی 12 احادیث پرٹیکولرلی سلام سے ریلیٹڈ، اور یہ 17 مکمل ہو جائیں گی. 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1524، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں. نمبر 1، سلام کا جواب دینا. اگر وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہیں. نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا. نمبر 3، کسی کے جنازے میں شریک ہونا. نمبر 4، کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا. اور نمبر 5، چھینک کا جواب دینا. یعنی کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے کہنا یرحمک اللہ، اور اس کے جواب میں اس نے بھی کہنا ہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور اعمال کو، تمہارے اور ہمارے اعمال کو اس حوالے سے سنوار دے. اسی حدیث کا ایک طریق جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے 1525، اس میں آیا کہ 6 حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پہ. 4 تو یہی بیان ہوئے، 2 اور بیان ہوئے. ان میں سے جو پہلے والا تھا اس میں الفاظ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کہے، اس میں تھا کہ سلام کا جواب دے. اس مسلم کے طریق میں ہے کہ جب بھی ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے. اور 6ٹھی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب وہ تم سے نصیحت یا مشورہ مانگے تو تم اسے مشورہ دو. باقی 4 باتیں وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4629، 4629، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بہترین اسلام کیا ہے. یعنی کسی شخص کا اسلام جو ہے، ہر شخص کا دین اسلام ہے، سب سے بہترین پریکٹسنگ مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ نمبر 1 تم کھانا کھلاؤ، اور نمبر 2 جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی اسے السلام علیکم کہو. یہ بہترین اسلام ہے. جو میں نے بتایا نا گورے نے اسلام قبول کیا ہے، یہ دیکھیں اس کی حکمت ظاہر ہوئی ہے. بچوں کے اسلام کی وجہ سے گورے نے اسلام قبول کر لیا، اور عام گورا نہیں، پریسٹ تھا. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4631، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. جتنا سلام کرو گے محبت ہوگی. ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا کر دے رہے ہیں، اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی درود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. 9ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں 80% حدیث بخاری اور مسلم سے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4632، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے. وہ گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے، پیدل کو سلام کرے. کیوں؟ تاکہ تکبر نہ آئے. اگر پیدل والا کہہ رہا ہے جناب صاحب جی السلام علیکم، صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے ہیں گڈی چ، تھلوں اسلام بھی سلوٹ بھی پہ رہے نے، اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لیے سلام کرے تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. یہ ہے اس کی حکمت. نمبر 2 پیدل چلنے والا بیٹھے ہوں کو سلام. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزرے اور کہہ رہے السلام علیکم، نہیں، وہ سب کو کہے السلام علیکم تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. یہ اس کی آپ کریٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یعنی 3-4 بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ 40-50 لوگ ان کو 3-4 کو السلام علیکم، نہیں، ان 3-4 کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کریں تاکہ ان میں عاجزی آئے. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں 4633 اس کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹے کا کام ہے کہ بڑے کو سلام کرے، یعنی بڑوں کی عزت کی جائے. اور فرمایا چلنے والا پیدل کو، جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو. اور تیسرا فرمایا قلیل لوگ جو ہیں وہ کثیر کو. وہی باتیں جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھیں. البتہ اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4634، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں آپ بچوں کو خود السلام علیکم کہتے. حالانکہ فرمایا کیا ہے کہ بچے بڑوں کو کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی بچوں کو سلام کرتے تھے عاجزی کے لیے. اور میں بھی الحمدللہ بچوں کے جھرمٹ میں سے جب بھی کہیں گزروں میں خود السلام علیکم پہلے کہتا ہوں، چاہے محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، کچھ بھی ہوں. 11ویں حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4646. یہ ہے وہ بات اصل جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے. جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے. ظاہر ہے اس نے عاجزی کی نا، اور کسی کو دعا دی اس کے جواب میں اس نے تو کہنا ہی تھا وعلیکم السلام. تو جو پہلے پروٹوکول دے رہا ہے دوسرے کو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے. 12ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 4647 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ بلند آواز سے وعلیکم السلام کہیں، بس وہ آہستہ آواز میں، نارمل آواز میں وعلیکم السلام کہہ لیں. اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات میں صبح واک کے لیے نکلا ہوں، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے، تو صبح کے وقت جو خصوصاً 50+ عورتیں ہوئی ہوتی ہیں واک کے لیے نکلی ہوتی ہیں، آنٹیاں ساری اکٹھی ہو کے 10-10
کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور میں اب اکیلا کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بلند آواز سے کہتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. 13ویں حدیث البتہ امام مالک میں ہے, مشکات میں 4664 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے, سلام میں پہل کر کے نیکیاں کمانے کے لیے. انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا, ابو طفیل کو, کہ آؤ بازار میں چلے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں, نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے, بس آپ صرف ایک پھیرا لگا کے آ جاتے ہیں. یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا, کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھیں. یہ بھی ذرا کلیئر کریں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی چل پڑے اسلام کی نیت سے, کام اور پایا ہوا ہے تسی. ٹھیک ہے, اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طریقے سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ابو طفیل, اوے بڑے پیٹ والے, اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بڑے پیٹ والے, اوے پیٹ والے, میں صرف سلام کہنے کے لیے, نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے, کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ 10-12 بندے جب وعلیکم السلام کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی الحمدللہ. 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 4648. دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں, چن چن کے میں نے کہیں دوسرے چیپٹر میں تھی نا, وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دی ہیں. اب ساری اس چیپٹر میں کتاب الاداب میں نہیں تھی, کچھ ادھر ادھر بھی تھی. میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لے. مشکات میں 4648 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ موقوفاً حدیث سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے, اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وعلیکم السلام کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے. یعنی ابھی ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کے قریب لوگ, اب باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لیے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا. اس طریقے سے باہر سے اگر زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے الگ الگ سلام نہ کریں, اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے, یہاں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا. سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا, اتنا ہی ثواب ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور. تھرڈ لاسٹ حدیث ہے 15 نمبر سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4650 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے, اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے. اے نہیں کہ انہیں 2 منٹ پہلے دے تو سلام کر کے نہ پھر دوبارہ کہیں. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث 16ویں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, مشکات میں اس کا نمبر ہے 790, اور اسی کا ایک طریق بخاری میں 6251 ہے, جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں نے بتایا تھا. بخاری 6251, مشکات میں 790 اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ جواب دیا, اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ پھر نماز پڑھ کے آیا, پھر السلام علیکم کہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا. اس طرح 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا, 3 یا 4 مرتبہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تو سلام کیتے منو 5 منٹ پہلے تو نہیں, ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو, جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ, اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو, قرآن پڑھو, پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ, رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, پھر اس طریقے سے سجدہ کرو, پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے. تو اس میں 6251 صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ, یعنی 2 دفعہ بیٹھنا, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں. اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسری رکعت میں
پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے، اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا ہوا، تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں 2 جلسوں کا ذکر موجود ہے، وہ ترجمے میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے. ترجمے تو مولوی کر دینا، تمہیں پتا ہے مولوی نے تو تسی کٹ نہیں سکتے، تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورگی ایک بلا چھڑی نہ تے کٹنے واسطے. تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں، یہ 6251 آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے. او بھائی آپ عربی پڑھیں، اس میں واضح الفاظ ہیں، 2 جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا، اور باقی رکعتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر. 17ویں حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4628 نمبر ہے، اور کتاب الآداب جو مشکات کا چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اسے جا کر سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا، وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا، اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا. یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، اور ورحمت اللہ کہے گا، یہ بہتر جواب ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4644 کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا نا. پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا. یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لیے. تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو داؤد میں وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو وہ جو حدیث ہے نا وہ مغفرتہ والے الفاظ کے ساتھ، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو یہ الحمدللہ سلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے بتا دیا، اور جتنے احکام تھے میں نے بتا دیے. اب جسے شوق ہو تو مشکات کا وہ والا چیپٹر پڑھ لے جس کا میں نے تعارف شروع میں ہی کروا دیا تھا. موقف نمبر 8، شیخ زبیر الجزئی صاحب 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی 2 ہاتھ سے تھا، تو وہ بھی آگے سے 2 ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو بلکہ مجھے کوئی اہل حدیث ملے تو اس سے تو میں ضرور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں، تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ. تو شیخ صاحب کہتے تھے بھائی امام بخاری نے کتاب الاستئذان میں پورا باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز، اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ 2 ہاتھ سے مصافحے کا مشروع ہونا. اور اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہد تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ تو تعلیم فرمانے کے لیے تھا، لیکن امام بخاری نے اس سے فہم نکالا مصافحے کا. وہ کیوں؟ امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا، انہوں نے پوری کتاب لانا سے لکھی ہے الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں روایت موجود ہے، اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی. شیخ صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب الادب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے، اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں، آپ ذرا اس پہ تحقیق بتائیں آپ کی کیا ہے. کہتے ہیں کون سی روایت؟ میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی. تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما. شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مصافحہ کیا.
تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس میں. انہوں نے کہا یہ میرے 2 ہاتھ ہیں. شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے. میں کہا شیخ صاحب تیار ہو جاؤں, تسی یہ ہاتھ چومنے کا ذکر بھی ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتا ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راولپنڈی میں, تو یہ بات ہے 10 جولائی 2010. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کے اہل حدیث کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, اپنے علماء کا بھی ذرا احترام کرنا سیکھیں. لیکن اس میں بات یاد رکھیں, حد رکوع نہیں جھکنا. یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکوع نہیں جھکنا, یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسہ دینا ہے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسہ لیا کرتے تھے, سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسہ لیا کرتے تھے, تو وہ تو ثابت ہے. تو بہرحال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح العقیدہ عالم کے, ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو, اس کے ہاتھ چومنے ہوں تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسہ دیا جائے. تو یہ تابعین کا ہے. اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یہ پیدل کئی میل دوڑتے تھے اور حضور کے جو اونٹ بگا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے. تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلیر آدمی سلمہ ابن اکوع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ, حضور کے لاڈلے صحابی. تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پبلکلی بوسہ لیا, اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھئی ہم قائل ہیں. میں نے اس میں پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں دے دیا. سارے سوال جو ہے نا, اچھا اور بھی بہت سے سوال ہیں, یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے. چلو مسافے والا, مسافہ جو ہے 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے, بھائی دونوں طرح جائز ہے. 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی صحیح ہے, 2 ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے, ہاتھ یا منہ, لیکن بشرطے کہ شہوت نہ ہو. ماں ہے, کوئی بزرگ ہے, اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے, جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے ہیں, اس کو جا کے جھکنا, اس کا ہاتھ چومنا, اس کے پاؤں, یہ صحیح نہیں, یہ حرام ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے 100 سال بوڑھا ہے, میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا, یہ ثابت ہے آثار سے, کچھ نہ کچھ حدیث سے ہے, ملتا ہے ثبوت. آج کا پہلا سوال, یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے, کیا نمازی کو حالت نماز میں مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام کر سکتا ہے؟ اس طرح جو شخص تلاوت اور وضو کرنے میں مشغول ہو تو کیا اسے بھی سلام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی بتا دیں. جی ہاں بھائیوں, جو شخص نماز میں مشغول ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو, کسی بھی حالت میں ہو, اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ اس پر جواب دینے کا, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ انشاءاللہ میں اس میں ڈسکس کر دوں گا. سلام سب کو کیا جا سکتا ہے, اور یہ سلام کو عام کرنا انشاءاللہ یہ ہماری سورۃ النور میں جب آیات آئیں گی سلام کے اوپر, میں صرف سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ اسلامک گریٹنگز جو ہیں, ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا, اور جنتیوں کا کلام بھی یہی ہوگا جو قرآن حکیم میں آتا ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو گفتگو کروں گا. بہرحال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور نمازی نماز پڑھ رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو, کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. یہ سنت ہے, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر اس کا رواج موجود تھا. لیکن وہ سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو قرات کرنے والا امام ہے وہی قرات بھول جائے اپنی, یعنی نارمل آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ وہ جان بوجھ کے بہت اونچا السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے, تو یہ بھی مقصد نہیں ہے. اور نہ امام مسجد کو اتنی اونچی قرات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے صرف 10 بندے کھڑے ہیں اور وہ قرات کر رہے 100 بندوں جتنی. تو اس میں جو ہے وہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے, بہت اونچی آواز سے گلے پھاڑ کر بولنا. سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نارمل آواز کے ساتھ ہیں. یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں مغرب عشاء اور فجر کی, اس میں بھی صرف پہلی 2 رکعتوں میں امام قرات اونچی کرتا ہے, باقی تو آپ آخری 2 رکعتوں میں ظہر اثر مکمل جتنے نوافل ہیں سنتیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم پست آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور یہی پسندیدہ چیز ہے, گلا پھاڑ کرنا ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد حدیث میں بیان کرتا ہوں, اور یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ, اور خصوصاً جماعت المسلمین والے, کہ انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ تو اس سنت سے کوسوں دور ہیں اور فرقہ واریت کی بیسیکلی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں. ادروائز میں مسئلہ کوئی نہیں تھا, بلکہ وہ تو آپ مسجد میں ویسے بھی بیٹھے ہو تو سلام کر دیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنے آ گیا.
کیونکہ سنت جو ہے وہ تقریباً اٹھ چکی ہے. تو اس حوالے سے اہل حدیث کی مسجدوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہ 5 صحیح الاسناد حدیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3875، مسلم میں 1201 اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 979 نمبر 979. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دے دیا کرتے تھے. پھر ہم حبشہ چلے گئے. حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب اپنی زبان مبارک سے نہیں دیا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مشغولیت کا کام ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن نبی داؤد میں 924 نمبر اور مشکات میں 989 نمبر موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نیا حکم یہ آ چکا ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، سلام کا جواب زبان سے دینا، تو اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1206، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے 1217 نمبر، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کسی قبیلے میں بھیجا. جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کے اوپر نماز ادا فرما رہے تھے. تو میں نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. پھر میں نے سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہتھیلی کو. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ سلام میں آپ جواب دیا کرتے تھے زبان مبارک کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک حکم اس کی منسوخی کا نہیں آیا تھا. پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم نے اس کام کا کیا کیا، تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اس حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جواب جو ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، تو اس کی آپ نے ریزن پھر بیان فرما دی کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کا جواب دیا. الحمدللہ. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نمازی کو جب سلام کیا جائے گا تو نمازی زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے دے گا، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس طریقے سے ہاتھ جو ہے وہ ہلا کے جواب دے دیا جائے گا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 368، سنن نبی داؤد میں 927 نمبر اور مشکات میں بھی 991 نمبر موجود ہے، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں، چونکہ وہ سینئر صحابی تھے حضرت بلال، یہ بتائیے کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کا رواج تھا؟ تو سیدنا بلال نے کہا کہ ہاں، صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہوئے شخص کو بھی سلام کرتے تھے اور جواب زبان سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے. تو یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے، لیکن سلام بہت اونچی آواز سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے نہیں، بلکہ سلام کو بالکل نارمل آواز میں کہنا ہے تاکہ وہ زیادہ آواز بلند نہ ہو اور لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ امام مسجد جڑا وہ ترا نکل جائے، نمازیاں دا ترا نکل جائے. تو اس میں یعنی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 407 نمبر اور مشکات میں 1013 نمبر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو اس نے نماز کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اس کے سلام اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار فرمایا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زبان سے جواب دو بلکہ ہاتھ کے اس اشارے کے ساتھ جواب دو. تو یہ الموطا امام مالک کی حدیث جو ہے یہ بھی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نمازی کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا تھا، زبان سے نہیں ہوتا تھا نماز کے دوران. اچھا، اس حوالے سے ایک مسکنسیپشن ہے جو عموماً حنفی بھائیوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں،
تو وہ یہ 4 حدیثیں جو ہیں وہ جب ان کا دل کرتا ہے کبھی رفع الیدین کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کے اشارے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 968 سے لے کر 971 تک وہی کہ جو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں نمازی کو دونوں ہاتھوں سے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رہنے دو. یہ الفاظ موجود ہے. ایون یہی حدیث جب ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی میں آتی ہے تو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، لیکن یہ پکڑ کے انہوں نے رفع الیدین پہ لگا دی. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ جو لوگ رفع الیدین پہ لگا کے لوگوں کو اس سنت سے دور کر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا اس طریقے سے مذاق اڑایا. اور ایون دور حاضر میں جو مفتی اعظم ہے دیوبند کے، مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی کے، باقاعدہ ان کا بھی فتویٰ آیا ہے دروس ترمذی کے اندر کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا یہ علمی خیانت ہے، یہ رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے. رفع الیدین تو آپ تھپڑ مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہے. رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا. تو ہاتھ وہ اٹھاتے تھے زانوں سے یوں اٹھا کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ یوں سلام کیا کرتے. ویسے بھی گھوڑے کی دم جو ہے وہ اس طرح ہلتی ہے، وہ منجا وہ ہلاتا ہے، ایسے ایسے نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہلتی ہے. تو یوں کر کے وہ سلام کرتے تھے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اچھا یہ رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں. میں نے پھر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ نمبر 70 بھی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کا. اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا اور باقی بھی ان کے جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں ان کو ڈسکس کیا. اب جب یہ نمازی کے سلام کا یوں جواب ہاتھ سے دیتے ہیں تو ادھر بھی یہ فٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرنے سے منع فرمایا. اچھا خود یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وتر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس وقت یہ گھوڑے کی دموں والا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ میں نے علمی جواب ان کو، الزامی جواب جو ہے اینٹی وینم جس کو کہتا ہوں میں، پھکی پنجابی میں، وہ بھی دیا ہے. اور امام بخاری نے بھی یہ پھکی دی ہے جو رفع الیدین کے اندر کہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی اس کو جو ہے سنت سمجھتے ہیں. 3 تابعین سے ثابت ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے، اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے علیہم السلام کہ وہ رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کر تو دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو یہ بالکل جائز ہے، سنت سے ثابت ہے. تو وہ رفع الیدین کیا منسوخ نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں پہلے کے علاوہ سارے منسوخ ہو چکے ہیں. تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جو منع فرمایا، سلام پھیرتے وقت منع فرمایا، اس وقت منع نہیں فرمایا. اس کے علاوہ اور کئی اشارے موجود ہیں، میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1234، مسلم میں 949 نمبر، مشکات میں 988 نمبر. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوں نماز میں یوں ہاتھ میں ہاتھ مار کے نا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، دستک دے کے یوں ایسے اپنی ہتھیلیوں پہ مار کے، تاکہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفے چیرتے ہوئے آگے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر رہو، لیکن وہ ادبر جو ہے اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر آئے اور آپ نے نماز مکمل فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب ابوبکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو تو تم نے رہنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے بہت ہی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بچے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تشریف لے اور وہ مصلی پر کھڑا رہے. یعنی کس طرح اپنے آپ کو عاجزی سے ذکر کیا. یعنی کہا ابو بکر الصدیق کی کیا مجال. انہوں نے کہا کہ ابھی قحافہ کے بچے کی کیا مجال، اس کی کیا اوقات کہ وہ مصلی پر کھڑا رہے جبکہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مصلی چھوڑ دیا. تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی. ہاں صرف ایک شخص ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے کو نپٹانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہوئے تھے. پیچھے سے عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا تو صحابہ کرام پہلے انتظار کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر گئے ہیں تو نماز پڑھ لی ہوگی. تو عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. 2 رکعتیں ہو چکی ہوئی تھیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کرام نے پھر جو ہے وہ مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ حکم کو ادب پر فوقیت دیتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ حکم ادب پر فوقیت ہی رکھتا ہے،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، نماز مکمل کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا عبد الرحمن بن عوف نے، تو آپ نے اپنی 2 رکعتیں جو ہے وہ مکمل کی. اور بعض روایات میں آتی ہیں کہ صحابہ کرام استغفار بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ڈر گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو یعنی آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا. ظاہر صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہوا کرتے تھے. بہرحال وہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے حدیث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو کسی غلطی پر مطلع کرنا ہو تو مرد حضرات کہا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تو غلطی نہیں کرتا، یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے. اور عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کریں، ہاتھ پہ ہاتھ مارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ نے جو یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یعنی عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس لیے امام کے پیچھے عورت جو ہے وہ بلند آواز سے آمین بھی نہیں کہے گی. آمین بھی مرد ہی بلند آواز سے کہیں گے، عورت نہیں کہے گی، اس پہ اجماع ہے. تو یہاں پر بھی عورتیں جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر مطلع نہیں کریں گی، بلکہ مرد کریں گے اور عورتیں یوں کریں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے. اور اس سے وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے مرد ہو کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے لیکچر ہے، ان کے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی وہ آواز سنیں. البتہ اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گزارا ہی نہیں ہے، یعنی وہ بات کہیں سے آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ایشو ہی نہیں رہا. اب تو سب کچھ علم جو ہے وہ کتابوں میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں سپیکرز موجود ہیں. تو سیدہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تو والدہ بھی تھیں، والدہ کی بجائے اپروپریٹ ورڈ ہے ماں تھی. وہ والدہ کا لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بعض اوقات لوگ بول بھی دیتے ہیں، لیکن ماں تھی، روحانی ماں تھی امت کی. اور ان سے تو اس حوالے سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھیں اور صحابہ کرام کو حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تاکہ دین آگے ٹرانسفر ہو. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہے وہ زبان سے نہیں بلکہ دستک دیں گی. تو اس میں بھی ہاتھ کا اشارہ ثابت ہو گیا. یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ اگر منسوخ ہوتا تو یہاں تو نا، یہ تو آپ کے بالکل بیماری کے آخری دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا. گھوڑوں کی دموں والا معاملہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ آخری دن اجرفہ دین چھڑیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیماری کے دن ہے، آخری 2-3 دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آئے ہیں. اس میں بھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کا جو ہے وہ صحابہ کرام کو تلقین فرما دی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ضرورت کے تحت یہ معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا، عموماً اہل حدیث حضرات کو تو یہ ایشو پتہ ہے، وہ امام کو جب لقمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. باقی حنفیوں کی میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے جب کبھی امام کو غلطی لگے، یعنی امام جو ہے وہ اس نے دوسری رکعت تھوڑی لمبی کر دی اور خطرہ پڑ گیا کہ 4 رکعت والی میں اسلام ہی نہ پھیر دے، تو پیچھے مقتدی جو ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. اسے اللہ اکبر سے لقمہ نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا تو امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لقمہ کس لیے دیا جا رہا ہے. عین ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیچھے آگے نماز بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں. اب یہ کیا پتہ ہے کہ وہ غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا کسی شخص نے اللہ اکبر کہہ کے خود اپنی نماز شروع کی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. سبحان اللہ جب آپ کہیں گے تو وہ غلطی کا اس کے اوپر اشارہ ہوگا، تو پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا. باقی سجدہ صاحب کے حوالے سے مسئلہ نمبر 92 میرا الحمدللہ ریکارڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی. ساتھ آج کا 5واں اور آخری سوال، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور مجھے اکثر ای میلز خصوصاً غیر مسلم ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور خصوصاً انڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں وہاں پر بھی، اور ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. یہاں پر بھی اکثر اوقات ہمیں بھی پڑ جاتا ہے. اور وہ 5واں سوال ہے، کیا ہم کسی غیر مسلم مثلاً ہندو، عیسائی، یہودی یا قادیانی کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں، خود سلام میں پہل کرنا یا اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا. تو پہلے تو میں کیٹاگوریکل بتا دوں کہ دونوں کا جواب ہے ہاں، نہ میں نہیں ہے. اب میں اس کے دلائل سامنے رکھتا ہوں. بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث پڑھی جو سلام سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں 5 کریٹیکل احادیث مشکات میں اکٹھی مل جائیں گی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4635 سے لے کر 4639 تک. انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے، ان کے نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے، یہ صحیح مسلم سے ہے، باقی ساری متفقن علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی. صحیح مسلم 5661، مشکات میں 4635.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کی ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو. اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ پہل نہ کرو اور ان کو راستے میں سائیڈ پہ چلنے پہ مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتے یہ الفاظ، کیونکہ آپ کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. حدیث صحیح ہے یہ. اس کا فہم یہ ہے، میں ان محققین اور علماء کے ساتھ ہوں جن کا فہم یہ ہے کہ یہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر آپ کو یہ بات کرنی پڑی ہے، حالات اتنے بگڑ گئے تھے، اور وہ آپ کو اگلی احادیث میں بخاری مسلم کی پتہ چل جائے گا یہ کانٹیکسٹ کیا ہے. لہٰذا یہ حدیث کوئی پیش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں، اس کو آپ یا منسوخ تصور کریں یا اس کو ان خاص سرکمسٹانسز کے ساتھ تصور کریں. آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. یہ حدیث خود بخود منسوخ ہو جائے گی دوسری احادیث سے جو میں آگے بیان کروں گا، اور وہ چاروں کی چاروں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ صرف صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں تھی یہ حدیث، لیکن اگلی چار حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 6257، صحیح مسلم میں 5654، مشکات میں 4636 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، لام کو سکپ کر دے، السلام علیکم تم پر موت ہو، لہذا تم صرف وعلیکا کہہ دیا کرو. کیا مطلب کہ اگر اس نے تم پر موت بھیجی ہوگی تو اس پہ موت شفٹ ہو جائے گی، اور اگر انہیں سلامتی بھیجی ہوگی تو اس پہ سلامتی کو. وعلیکا کیا مطلب ہے؟ اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر بھی ہو. وعلیکم السلام پورا کہنا ضروری نہیں ہوتا. عام مسلمان کو بھی اگر آپ وعلیکم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اور تم پر بھی. کیا تم پر بھی؟ جو تو میرے دس اٹھے ہے، لعنت بھیجیے تو لعنت، اگر سلام بھیجیے تو سلام. سیدھی سی لاجیکل گل ہے. اچھا، تیسری حدیث، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کافر کو آپ دعا تو دے سکتے ہیں نا. قرآن حکیم میں جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا. زندگی میں تو آپ ہم اوباما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، ہم کلنٹن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے. تو یہ سلامتی دعا یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 6258، مسلم میں 5652، مشکات میں 4637 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو. کیوں؟ وہ السلام علیکم کہتے تھے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر وعلیکم السلام کیوں کہیں گے؟ وہ تو آپ کے اوپر موت بھیج رہے ہیں، تو عدلے کا بدلہ وہی ہوگا نا. تو اس لیے کہا کہ وعلیکم کہو. چوتھی حدیث صحیح بخاری میں 6401، صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں، 5656، 657 اور 5659، مشکات میں 4638 میں. یہ سارے طریق اس کے سارے طرق جمع ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو. اما عائشہ کا ایمان جاگ اٹھا، ظاہر ہے تڑپ اٹھی، بیوی تو تھیں اور مومنہ بھی تھی، کامل مومنہ، ان سے رہا نہ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی ان یہودیوں نے تو اما عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنت، بلکہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو. اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ مہربان ہے، وہ ہر معاملے میں مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے. نرمی کرو اور سخت گوئی سے پرہیز کرو. اندازہ کریں ٹیمپرامنٹ، آپ دیکھیں، اسی میں کہہ رہا تھا وہ مزاج رسول کے خلاف ہو جاتی ہیں باتیں ایسی. آپ کا تو اخلاق بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور یہ یہودیوں کی عادت تھی الفاظ کو بگاڑنا. السلام علیکم، السلام علیکم بول دینا. رائنا یا رسول اللہ کی بجائے رائینا، اے ہمارے چرواہے. سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، اور اس کو کہتے ہیں سمعنا و عفینا، سنا اور ہم نے نافرمانی کی. حتتن ان کو کہا گیا، انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. اے پانڈ سن سعید ہے جن کو کہتے ہیں پانڈ، ہر چیز کو بگاڑ دینا. تو السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم نے نہیں نوٹ کیا کہ جب انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو کہا وعلیکم. اب ان کی بددعا میرے حق میں تو قبول نہیں ہوئی، لیکن میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی.
حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام تو نہیں کہا تھا، پھر بدعا کیوں قبول ہوگی؟ وعلیکم کہہ دینا بھی کافی ہے، اس سے یہ بات پتہ چل گئی۔ السلام علیکم کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا، اور تم پر بھی ہو، یعنی تم نے موت بیٹھی تم پر بھی ہو، آپ نے فرمایا ان کی تو بدعا قبول نہیں، میری ہوگی، حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، تب ہوتی نا بدعا۔ اس سے بھی تقویت مل گئی کہ السلام علیکم کے جواب میں بھی اگر کوئی صرف وعلیکم السلام کی بجائے وعلیکم کہہ دینا تو سلام کا جواب سلام خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ بہتر جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ سلام پہ پورا لیکچر دوں گا جب سورۃ النور میں یہ والی آیات آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام، اگر آپ غور سے سنتے ہیں کہ اس کافر نے مجھے السلام علیکم ہی کہا ہے، لام سکپ نہیں کی، تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، کوئی حرج نہیں۔ یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، قادیانی ہوں، بے شک کافر ضرور ہے، لیکن قادیانی یہود و نصارہ سے برے نہیں ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کذاب مانتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو پیغمبر مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تعویل کی غلطی کھا کے کفر کیا ہے، لہٰذا یہ ان سے ایک سٹیپ بہتر ہے، ان کو دعوت دینا آسان ہے، کتاب و سنت سے دعوت دے سکتے ہیں، ان کا معاملہ ان سے کم ہے، کافر ضرور ہے لیکن ان سے معاملہ کم ہے۔ تو یہ اس فرق کو سمجھیں، آپ پہل بھی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں سلام کے کتنے الفاظ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی جو گفتگو ہے، جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر فرشتوں نے کہا سلام، یہ بھی الفاظ ہے جو ہیبرو میں شلوم، عربی میں سلام۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں سلام تو السلام علیکم ہو گیا، اس طرح سلام یہ بھی ٹھیک ہے، وقف کر دیا سلام سلامن یہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنے بھی الفاظ بولیں یہ سب کے سب ثابت ہیں۔ اب رہا، یہ تو تھا جواب دینا، اب رہا پہل کرنا، تو پہل بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، بخاری میں 6254، مسلم میں 4659، مشکات میں 4639۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ابی، اور وہاں پر کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ بت پرست تھے، سارے فرقے موجود سن۔ ویسے برا نہ منائے تو مجھے ایک کامدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، کامدی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ 2 فرقے رسول اللہ سے پہلے تھے، یہود و نصارہ، اور 2 فرقے رسول اللہ کے بعد بن گئے، سنی اور شیعہ، اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پرٹیکولر تو آیا تھا کہ یہود و نصارہ نے دین میں فرقے بنائے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو ان کے بعد فرقے بنانا شروع کریں ان کے ساتھ تعلق رہ جائے گا، بھائی جسے فٹ اسے گفٹ۔ تو یہ مجھے ویسے بڑا جاندار جملہ رکھا، انہوں نے کہا کہ 2 فرقے جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے پہلے تھے، 2 بعد میں بن گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اور میں اس میں ایک اور جملہ گاندھی صاحب کا ایڈ کرتا ہوں کہ وہ امام حنیفہ کے بھی پھر آگے 2 فرقے بن گئے، بریلوی اور دیوبندی، 2 فرقے ادھر بھی بن گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر مشرک پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ لعنت پڑتی ہے نا، جب فرقوں کی لعنت پڑتی ہے تو پھر یہی اس کا اینڈ نظر نکلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چاروں موجود تھے، یعنی بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے۔ بالکل آپ ہنسے نا، میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں دعوت اسلامی میں نے کبھی کسی اہل حدیث دیوبندی یا شیعہ کو سلام نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تربیت ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کسی امام کے پیچھے تو سلام اسے کہاں سے کریں گے؟ ہمیں کوئی سلام کہتا بھی تھا تو ہم یہود و نصارہ کی طرح وعلیکم کہہ دیتے تھے، بالکل یہ ہماری تربیت ہوئی بھی تھی۔ تو یہ کوئی نہیں مطلب آپ اس کو مطلب برا نہ سمجھیں کہ وہاں پر بھی یہ سارے فرقے موجود تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، بت پرست بھی تھے، یعنی بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، یعنی میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، میں ایک اینالوجی بنا رہا ہوں۔ تو سب کو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشترکہ طور پر۔ اب اس میں بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون نیت مسلمانہ دی کی تھی اسی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، نبی پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کا ایمبیگوس دین ہوتا ہے کہ نبی کوئی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، نبی پہ واجب ہوتا ہے امت کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کی نیت کی تھی، آپ نے مشترکہ طور پر کہا السلام علیکم۔ اور یہ حدیث مشکات والا 5ویں نمبر پہ لے کے آیا ہے، اس نے یہی ثابت کیا کہ پچھلی ساری اس کی وجہ سے اس کے فہم میں آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھیں جب بھی وہ لیکچر دیتے ہیں تو سارے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟
I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک گریٹنگز کے ساتھ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی اگر کوئی کسی کو زیادہ کو تقوی کا حیضہ ہوا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آخر میں وہ حدیث صحیح بخاری میں 6260، صحیح مسلم میں 4607، مشکات میں 3926 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر روم کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، نصارہ میں سے تھا. اس کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خط موجود ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات کا میں نے حوالہ دیا. اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، اور پھر آگے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل روم جو ہے، قیصر روم کی طرف یہ جو ہے وہ دعوت نامہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لکھا سلام علی من اتبع الہدی، اور ایک طریق کے اندر ہے بخاری میں 6260 السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ہر اس شخص پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی پیروی اختیار کر لے. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کسی معاملے میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر لیں کسی کو، السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی. ورنہ السلام علیکم بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب کو سلام کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ ایک سمجھ لیں سالوں کا ادھار تھا جو کہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں تھا. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی ریکارڈنگ میں کروا دیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے غیر مسلم کو سلام کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.